علامہ صاحب اب ذرا یہ بتائیے کون کون سی اشکال کرپشن کی ظاہر ہو سکتی ہیں، اور آج ہمارے معاشرے میں آپ اگر دیکھیں ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں اور آپ کو جس طرح سے ظاہر ہے معاشرے میں جو کچھ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کون کون سی اشکال نظر آتی ہیں کرپشن کے جس کو ہم بہت ہی مطلب یوں کہہ لیجیے کہ انجوائے کرتے ایک طبقہ وہ ہے جو کرپشن کو انجوائے کرتے، ایک طبقہ یہ وہ ہے جو کہ مطلب مجبوراً جو ہے اس کو کرپشن کا سسٹم کا حصہ، ایک ورڈ ہمارے یہاں یوز ہوتا ہے سسٹم، اس کے بارے میں شاید آپ کو نہ پتا ہو، تو بہت سے لوگ جو سسٹم کا حصہ بن کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں مجبوراً، جو سسٹم سے باہر نکل نہیں سکتے، تو کیا کیا آپ دیکھتے ہیں ذرا یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ضمناً تو اس پر یہ بات ہوئی کہ کرپشن کا تعلق جو ہے وہ صرف مالی بدعنوانی سے نہیں ہوتا، کرپشن جو ہے وہ روحانی بدعنوانی بھی ہو سکتی ہے، اخلاقی بدعنوانی بھی ہو سکتی ہے، سماجی بدعنوانی بھی ہو سکتی ہے، سیاسی بدعنوانی بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو آسان انداز میں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب اپنے عہدے اور منصب کی جو طاقت ہے اس کا ناجائز استعمال کر کے ذاتی مفادات حاصل کیے جائیں تو یہ کرپشن ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اپنے عہدے کا حق ادا نہ کرنا یہ بھی ایک کرپشن ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یوں ہی آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ بھی کرپشن کے اندر بالکل شامل ٹھیک ہے۔ ہے۔ اس بنیاد کو سامنے رکھ کر ان تمام چیزوں کے اندر اکثر تعلق جو ہے وہ مال سے ہوتا ہے، اس لیے مالی کرپشن کا تذکرہ ہمارے یہاں پر زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ اپنے منصب کا خیال نہ کرنا، تو اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہم میرٹ کا قتل کر کے نااہل لوگوں کو جو منصب پر بٹھا رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی کرپشن ہے۔ یعنی ایک ایسا شخص کہ جو آپ کے ملک کو، آپ کے ہاسپٹل کو، آپ کی اسکول کو، آپ کے ادارے کو، آپ کے مدرسے کو اچھے انداز سے چلا کر اس کو ترقی کی راہ کی طرف گامزن کر سکتا ہے، لیکن آپ اس فرد کو اس لیے نہیں آنے دے رہے کیونکہ اس کا آپ سے تعلق نہیں ہے، اس سے آپ ذاتی مفادات حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کی جگہ پر آپ ایک نااہل کو اس لیے بیٹھا رہے ہیں کہ اگرچہ وہ آپ کے ادارے کے لیے مفید تو نہیں ہے لیکن آپ کا پسندیدہ ہے اور آپ کو اس سے جو ہے نا وہ ذاتی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ نے اس کو بٹھا دیا میرٹ کا قتل کر کے، یہ بھی ایک کرپشن ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم وہ فیصلے کرتے ہیں کہ جو فیصلے نامعقول ہوتے ہیں لیکن عوام میں مقبول ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہم بعض اوقات جو ہے وہ جب قرضہ لینے کی بات آتی ہے تو قرضہ لے کر ہم کیا کر رہے ہیں کہ عوام کے درمیان یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں کوئی مہنگائی نہیں ہے، حالانکہ اگر پراپر طریقے سے چلیں تو ملک کے اندر جو مہنگائی کا شرح ہے وہ بڑھ سکتی ہے، کیونکہ آپ نے جو ہے وہ مصنوعی وہ قرضہ لے کر اپنے جو ڈالرز کی قیمت وغیرہ کم کروائی ہے۔ تو یہ جو نامعقول فیصلے ہو رہے ہیں صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ عوام کے درمیان اپنا ووٹ بینک بن جائے، تو یہ بھی کرپشن کی ایک صورت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے بعض اوقات اجتماعی مفادات کو قربان کر دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اس کی ایک بہت بڑی اگزامپل میں آپ کو دوں گا کہ ہم یہ جو سرکاری اسپتال ہیں یہ اجتماعی مفادات کے لیے تھے، بالکل صحیح۔ سرکاری اسکول ہیں اجتماعی مفادات کے لیے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو تباہ اس لیے کیا گیا تاکہ ہمارے ذاتی اسپتال، نجی اسکول یہ قائم ہو سکیں۔ آپ دیکھیں نا اندرون سندھ میں کتے گھوم رہے ہیں، مطلب کتوں میں نے دیکھا وہ باقاعدہ کتوں کا جو اپنا وہ کے لیے قافلہ تھا وہ باقاعدہ وزٹ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا ہاسپٹل کا، آپ اندازہ کیجئے، اور بندہ نہ بندے کی ذات وہاں پر۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو تباہ کیا ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اجتماعی نقصان، یہ بھی ایک بہت بڑی کرپشن ہے، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں پر ہو رہی ہیں۔ اسی طرح اب آپ ایک اور، یہ تو ہم نے اس سطح پر بات کر لی کہ جس سطح پر ایک جو ہمارے حکمران ہیں یا جو اقتدار کے لوگ ہیں، اب آپ تھوڑا سا نیچے ہیں، عوامی سطح پر بھی بالکل صحیح، اعلیٰ معیار کی تنخواہیں لے کر انتہائی گھٹیا قسم کا کام کر کے دینا، بالکل ایسا، یہ بھی تو بہت بڑی کرپشن ہے۔ بالکل ہے۔ آپ اگر مثال کے طور پر جا رہے ہیں انٹرویو دینے کے لیے اور وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 6 سال کا ایکسپیرینس ہے، مجھے 5 سال کا ایکسپیرینس ہے، مجھے 10 سال کا ایکسپیرینس ہے، اور جا کر آپ وہ کام کر رہے ہیں جو 6 مہینے کا ایکسپیرینس والا بھی نہیں کرتا، بالکل صحیح، اور پھر تنخواہ پوری لے رہے ہوتے ہیں، مفادات پورے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی جاننے والے سے لکھوا لیا تھا کہ 6 سال کا ایکسپیرینس ہے۔ بالکل، تو اب یہ بھی تو ایک کرپشن ہے نا۔ بالکل اسی طریقے سے آپ اچھی بات کر رہے ہیں ویسے، اسی طریقے سے جاب کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا 9 to 5 آپ کا کام، نوکری کا ٹائم ہے، اس کے اندر آپ کرپشن یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اگر تھوڑا سا ٹائم ملا تو آپ فری لانسنگ کی طرف چلے گئے، حالانکہ یہ آپ کے لیے شرعی طور پہ بھی جائز نہیں تھا، باس کی طرف سے بھی اجازت نہیں تھی۔ یوں ہی آپ 5-5 6-6 گھنٹے جو ہے اگر آفس کے اندر بیٹھے ہوئے اس میں سے آدھا پونا گھنٹہ اگر آپ فون پر باتیں کرتے ہوئے گزار رہے ہیں اور بعد میں اوور ٹائم کر کے اپنے باس کو یہ بتا رہے ہیں کہ کام زیادہ تھا مجھے اوور ٹائم کے پیسے ملیں، یہ بھی کرپشن ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کرپشن ہے جو ہمارے یہاں پر آفیسز میں ایک عام آدمی کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ ویڈیوز آئی ہوئی وہ دیکھ رہے ہیں، بالکل فیس بک پہ لگے ہوئے۔ اچھا، یوٹیوب کی آپ نے مثال دی تو ضمناً میں ایک اور اس پہ بتا دیتا ہوں کہ جتنے بعض اوقات جو ہمارے یوٹیوبرز ہوتے ہیں وہ تھمبنیل کچھ اور لگا رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر کہانی کچھ اور ہوتی ہے نا، یہ بھی ایک کرپشن ہے، یہ بھی دھوکہ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی کرپشن ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ آگے آ جائیں،
ہم دیکھتے ہیں کہ ایک استاد ہے، اس کا منصب یہ ہے کہ اس نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لی ہے کہ میں اپنے طلباء کو جو ہے وہ اچھی تعلیم فراہم کروں گا، لیکن ایک استاد چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، صرف جان چھڑانے کے لیے طلباء کو سطحی قسم کی تعلیم فراہم کرتا ہے، تنخواہ لیتا ہے اور گھر پہ چلا جاتا ہے۔ تم نے اپنا علاج تو پراپر نہیں کیا۔ ڈاکٹر جو ہے وہ سر کے درد کے باوجود ہے سر کا درد، لیکن چونکہ اس کو کمیشن جو ہے وہ گھٹنے کے درد کی دوائی پر مل رہا ہے، سر کے درد کے ساتھ ساتھ گھٹنے کے درد کی دوائی بھی دے رہا ہے۔ یہ ساری کرپشن وہ ہیں کہ جو ہمارے اعلیٰ اقتدار سے لے کر ایک ادنا آدمی تک کے اندر پائی جاتی ہیں، اور یہ سب ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ 100% ایگریڈ، بالکل صحیح بات آپ نے